ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ پاسٹر سینویل کے ساتھ ہماری ایک سیریز دیکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے شریعت اور فضل، اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، اور وہ ٹاپکس اس لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ مسائل بنا کر آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور آپ کو مسیحی ایمان سے دور کر دیا جاتا ہے. مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے جسے ہم بدعت کہتے ہیں، جو نقصان پہنچاتی ہے اور جس سے بچنے کے لیے ہمیں کلام مقدس میں اور خدا یسوع مسیح کی اپنی ذات اور رسولوں میں اور اس کے بعد اپوسٹولک چرچ جو ہے وہ ہمیں فائٹ کرتا نظر آیا. پاسٹر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ بردر جی. یہ بہت اچھے انسان ہیں. دیکھیں اتنی مصروفیات کے باوجود یہ ایک تو فون کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن جو پروگرام کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کتنے فون کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ وائس شخصیت ہیں جنہیں جب بھی کال کریں اگر بات نہ ہو سکے تو صبح صبح میسج کر دیتے ہیں جس طرح ہم سو رہے ہیں. دوسرے ناراض ہو جائیں گے. تو ابھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ ہمارا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور سوال باقی رہ جاتے ہیں. تو آج کا جو عنوان ہے وہ ناقابل تسخیر فضل ہے. فضل سے سب واقف ہیں، ببلیکل ٹرم ہے اور کرسچن تھیولوجیکل جو ہمارا اسپیکٹرم ہے اور جو ہماری ٹاک ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. میں جب اس کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا آج کے پروگرام کے لیے تو مجھے سب سے پہلے جو نظر آیا اس حوالے سے، جو گفتگو نظر آئی، وہ حضرت نوح کے زمانہ میں ان کے اوپر جو خدا کی رحمت ہوئی ہے، جو کرم ہوا ہے، اس کے لیے فضل استعمال کیا گیا. اور اس کے بعد حضرت لوط کا ہمیں واقعہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کا ہمیں واسطہ اور اس کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر. تو آپ کو یہ واقعات یاد ہونے چاہیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. حضرت نوح اور حضرت جو لوط ہیں ان کے ساتھ، ہم تو نہیں کہتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں، ہمیں ان کو ماننا پڑتا ہے. لیکن حضرت لوط کے جب ہمیں نظر آتا ہے وہ تعریف کرتے ہیں فرشتوں کے اور اس خدا کی جس کی وجہ سے یہ فضل ان پر ہوا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ فضل ان کو بچا نہیں پاتا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسیح کس فضل کی بات کر رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے، ہم جانتے ہیں کہ لوط پر فضل تو ہوا لیکن وہ جس جگہ رہتا تھا وہ ساری کا سارا تباہ و برباد ہو گیا. جتنے بھی فیتھ جو نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں ابراہیم سے لے کے آگے تک، وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت لوط کا خاندان بمشکل بچا اور وہ پورا شہر، دونوں شہر تباہ ہو گئے. تو اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ خدا کا کرم، خدا کا فضل، خدا کی رحمت کس قسم کی ہے اور مسیح اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور مسیح کن مشکلات کا شکار ہے. پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تھیولوجی میں اور ٹرینٹی ان کا مضمون ہے، اور ٹرینٹی کے اندر ہولی ٹرینٹی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو فضل کو اس سے جدا نہیں کر سکتے. سر آپ تیار ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں، خاص فضل کو ناقابل تلافی فضل کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بردر جی تھینک یو سو مچ. آپ نے کویسچن پوچھا. جب ہم خاص فضل کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم اسپیشل گریس اور سیونگ گریس، دو ورڈز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں اگر جو پراپر ٹرم ہے ناقابل مزاحمت، ناقابل تسخیر، اور اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کو یہ کوئی کرسچن تھیولوجی جو اپرووڈ کرسچن تھیولوجی ہے، جو رائج کرسچن ڈاکٹرائنز ہیں، اس میں یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی. لیکن ایک کہہ لیں کہ ایک گروپ ہے اسپیشلی میرے آئی تھنک سو کہ جان کیلون نے اور کچھ اور لوگوں نے اس کو یوز کیا. اس کا یہ تھیم کیا ہے، یہ ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ کہ جب آپ خاص فضل کو، اسپیشل گریس کو ایک بار حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی چیز اس کو غیر مؤثر نہیں بنا سکتی، یعنی انفیکٹو نہیں کر سکتی. جب خدا نے آپ پر فضل کر دیا، آپ انٹینشنلی بھی کچھ کریں تو وہ فضل جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوتا رہے گا. تو یہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ خدا کا جو فضل ہے وہ جب ایک بار ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. آپ اس کو وہ ریورس نہیں، رد نہیں ہو سکتا، رد نہیں ہوتا، ریورس نہیں ہوتا. آپ کے گناہ بھی رد نہیں کر سکتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ جان کیلون کہنا چاہ رہے ہیں. جی یا اس جو اور دیگر لوگ جو گروپ کے ہیں، اس کے گروپ اس تھاٹ کو ماننے والے ہیں. لیکن جو بہت سارے ایسے تھیولوجینز ہیں جنہوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ تو درست بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان معنوں میں کہیں ناقابل تسخیر فضل جو ہے کہ ہم جتنے بھی برے ہوں، ہمارے گناہ جس قدر بھی زیادہ ہوں، خدا کا فضل ہماری حالت سے پھر بھی کہیں بڑھ کر ہے. یعنی ہمارے لیے معافی کی گنجائش، فضل محدود نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس حد تک
آپ ناپاک ہیں, برے ہیں, گناہ گار ہیں, تو فضل جو ہے وہ مؤثر رہے گا. اگر آپ اس حد تک ہیں تو وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ سایہ میں ہے بھی کوڈ بھی ہے نا کہ تمہارے گناہ کرمزی کلر کے ہوں یا جی ارغوانی کلر کے ہوں تو وہ جو ہیں وہ برف کی مانند سفید ہوتے ہیں. یا دوسرا جیسا کہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ اگر ابلیس چاہے کہ میں خدا کے فضل کو لوگوں تک پہنچنے نہ دوں, میں رکاوٹ کھڑی کروں, تو خدا کا فضل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے خدا خود قوت کی طرح ہے اور وہ فضل کو ہم تک پہنچاتا ہے. تو لیکن اگر ہم یہ اس کو کہیں کہ یہ irresistible ہے کہ ہم فضل حاصل کرنے کے بعد کچھ بھی کرتے رہے, تو پھر تو ہم گویا فضل کو لائسنس کہہ رہے ہیں گناہ کا. جو لوگ کہتے ہیں پالوس رسول نے بھی کہا نا کہ کچھ اس کی جو ایکسٹریکٹ کریں گے تو وہ یہ کہ وی آر فری ٹو سن, اس طرح کی بات اس کے لوگ رومیو کے خط میں ہے. تو وہ رسول یہی کہتا ہے کہ کیا ہم گناہ کریں تاکہ زیادہ فضل ہو. وہاں پر 2 times بہت زوردار طریقے سے ہرگز نہیں. تو اگر ہم ایک ریفرنس کی مدد لے لیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. عبرانیوں کا خط 10واں باب ورس نمبر 29 29ویں آیت ہے. تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. تو یہاں پر فضل کے روح کو بے عزت کرنے والے کی سزا کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے جن کو فضل حاصل ہوا اور جس طریقے سے حاصل ہوا یسوع مسیح کے وسیلے سے اور ایمان کی راہ سے, اگر وہ ایمان پر قائم نہیں رہتے تو پھر وہ فضل ان کے لیے مؤثر نہیں رہے گا, فائدہ مند نہیں رہے گا. اور اس کو یہاں ایک اور جگہ سے بھی آئی تھنک عبرانیوں ہی ہے لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ قائم رہنے والے ہیں کہ تاکہ جان بچائیں. حقوق سے بھی ہے, رومیو کے اس میں ہے کیونکہ مارٹن لوتھر اس پہ پھر وہ چینج ہوا تھا. جی آپ جائیے. تو اس ریفرنس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے تو خدا تو اپنی جگہ پر لا تبدیل ول کے ساتھ اور لا تبدیل پلان کے ساتھ موجود ہے, لیکن ہم ہی اس پلان میں سے نکل جائیں گے. بالکل اسی طرح جو درخت سایہ دیتا ہے, آپ اس کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تو وہ آپ کو سایہ دے رہا ہے. جب اس کے شیڈ کے سایہ کے نیچے سے آپ خود ہی نکل جائیں گے تو پھر وہ آپ کہیں کہ ہمیں دھوپ نہ لگے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو خدا کے فضل میں رہنے کے لیے ایمان میں رہنا شرط ہے. تو اگر ہم درخت کے نیچے سے نکل جائیں گے تو دھوپ تو ہمیں ستائے گی. تو فضل کو جو چیز مؤثر کرتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. تو فضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے, ہم ایمان لاتے ہیں, قبول کرتے ہیں, تو وہ فضل کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. تو اس ریفرنس میں بھی عبرانیوں 10:29 میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سزا کا باقاعدہ لفظ یہاں پر لکھا ہے جو فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں, یعنی جو فضل حاصل کرنے کے بعد اس کا مس یوز کرتے ہیں, فری ٹو سن والی سچویشن میں آتے ہیں, تو یہ بالکل نان بیبلیکل ہے. لیکن اگر کوئی ناقابل تسخیر فضل کا مطلب یہ لیتا ہے کہ دنیا کے سارے جہان کے گناہ مل کر بھی جو جتنا بڑا رحم ہم پر ہوا ہے فضل خدا نے کیا ہے, اس فضل کو کہنا چاہیے کہ فتح نہیں کر سکتے یا گناہ زیادہ ہو گئے اب فضل ان کو مٹا نہیں سکتا, ایسی سچویشن کبھی کریٹ نہیں ہو سکتی. یہ بلینک چیک کی طرح ہے, بلینک چیک کی طرح. اور میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریفارم تھیولوجی کے اندر یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارا جو پروٹسٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ ہمارے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ ٹوٹلی خدا کی طرف سے ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایمان والی بات ہے یہ بھی پاک روحی بھی خدا کی طرف سے ہے, تو یہ سارا کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارا چھوٹا سا پارٹ ہے, لیکن وہ بھی خدا کی اس فضل کی بدولت ملتا ہے جس کو ہم کرائسٹ کی کروسیفکشن کہتے ہیں, اور ہمیں مفت نجات دی جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ اس کو ٹھکرا دینا یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی شخص کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا. جو آدم اور حوا کے ساتھ تھا وہی ہمارے ساتھ بھی ہے, ہم اس کو قبول کریں یا پھر اس کو ٹھکرا دیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ کہ خاص فضل کے تحت کو کون سے خاص کام خدا انسان کے لیے کرتا ہے. ابھی آپ نے بات کی نوح کی کشتی کی اور لوط کو وہاں سے خدا نے نکالا اور اس کو سیف جگہ پر پہنچایا. تو عام فضل کے تحت خدا 4 کام کرتا ہے, وہ پچھلی ایپیسوڈز میں آلریڈی ریکارڈ بھی ہو چکا ہے. ایک تو ہے وہ ہمارے اندر بگڑی ہوئی فطرت کو اس قدر
بڑھنے نہیں دیتا کہ ہم اپنے فائدے کی چیز نجات کو بھی حاصل کرنے سے قاصر ہو جائے. بہت خوشی. ٹوٹل ڈپریوٹی اس طرف خدا ہمیں نہیں جانے دیتا. نمبر 2, ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ایک دم ہمیں وہ ختم نہیں کر دیتا بلکہ تحمل کرتا ہے اور ہماری توبہ کی اور بحالی کی راہ نکالتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں آدم کے اور حوا کے گناہ کے بعد ان کو خدا ختم کر دیتا تو نسل انسانی ختم ہو نسل انسانی ختم ہو جاتا, وجود ہی نہیں ہوتا. جی. تیسری چیز, خدا جسمانی زندگی فزیکل لائف کو انجوائے کرنے کا اور فزیکل لائف کو جینے کا اور اس میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, اچھا پہننا, کھانا اور اچھی رہائش, گاڑی, بنگلہ, جو کچھ بھی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے وہ اس کو وہ ممکن بناتا ہے. اور چوتھی بات, انجیل کا سنا جانا ممکن بناتا ہے چاہے ہم رد ہی کیوں نہ کریں. یہ 4 باتیں خدا عام فضل کے تحت کرتا ہے اور ان 4 چیزوں کو کرنے کے لیے صرف ہمارا انسان ہونا کافی ہے, کسی طرح کی اور ڈیمانڈ خدا نہیں کرتا. تو یہ برتھ رائٹ کی طرح ہے, جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں یہ 4 چیزیں مذہبی تفریق کے بغیر, اور آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں, تو ایز فار ایز آپ ہیومن ہیں تو یہ رائٹس, یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہیں. تو یہ خدا عام فضل سے ہمارے لیے کرتا ہے. شاید اس لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا. جی, یہ وجہ ہو سکتی ہے, اور پھر خدا کی صورت جی خدا کی صورت پر ہے. تو جو بزرگ نوح کی کشتی کی ہم نے بات کی اور ہمیں بزرگ لوط, حضرت لوط کی مثال آپ نے دی, تو اس میں ہمیں عام فضل کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ ان کو یہ جو ان کی فزیکل لائف تھی اس کو سیو کیا گیا, لیکن جو پرومسز خدا نے ان سے کیے, جو خدا نے نوح کے ساتھ عہد باندھا, تو ہمیں خدا کے خاص کرم کی جھلک بھی نظر آتی ہے. لیکن وہ عکس کی طرح ہے, وہ پرانے عہد نامہ میں وہ عکس کی طرح ہے. آگے چل کر تھوڑا سا ہم اس کو فردر دیکھیں گے. تو خاص فضل کے تحت کون سے خاص کام خدا انسان کے لیے کرتا ہے؟ تو جیسا کہ اس کا نام ہی ہے اسپیشل گریس اور سیونگ گریس, تو خدا خاص فضل کے تحت ہماری سیلویشن کو ممکن بناتا ہے. تو میں ایک خدا کے کسی بندے کو سن رہا تھا, بہت زبردست انہوں نے بات کی. اگر ہم ہیلنگ, ایٹنگ, میریکلز اور ایجوکیشن ہم سب کچھ کریں اور سب کچھ کر کے ہم کسی کو سیوڈ نہ بنا سکیں تو وہ ساری چیزیں یوز لیس ہیں, بیکار ہے. تو مین کام یہ جس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا تھا, ہم زندگی پائیں, نجات پائیں, ہمیں نجات دینے کے لیے آیا تھا, تو خدا کا خاص فضل ہی وہ انسٹرومنٹ ہے جو ہماری نجات کو خدا ہی کی طرف سے پرووائڈیڈ ہے اور وہ ہماری نجات کو ممکن بناتا ہے. اور بائبل مقدس بڑی واضح ہے, بڑی اس کیٹیگوریکلی بائبل میں لکھا ہے کہ تمہیں ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی, اور یہ ہماری طرف سے نہیں, یہ خدا کی طرف سے. تو خدا کا فضل کا منبع خدا ہے. دنیا میں بڑے بڑے دریا ہیں, ہمارا سندھ تو سوکھا ہی رہتا ہے. بڑے بڑے دریا ہیں, کبھی کم ہوتے ہیں, طغیانی بھی آتی ہے, سوکھ جاتے ہیں, سوکھ جائیں گے, لیکن جہاں سے فضل کا چشمہ بہتا ہے, جس دریا میں فضل بہ کر ہم تک پہنچا ہے, وہ لاسانی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سو فضل کی بہتات ہے, فضل کی کثرت ہے, اور خاص فضل کے تحت خدا جو کام کرتا ہے, نمبر 1 ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں چن لیتا ہے, جس کو ہم پیشگی برگزیدگی کہتے ہیں. جو ہماری پیدائش سے پہلے ہماری جو ہم پری آرڈینڈ ہوتے ہیں, وہ ہماری لائف میں زمین پر جب ہم اپنے ٹائم میں پیدا ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہم اس کو پریکٹیکلی عملاً بھی اس کو حاصل کرتے ہیں. لیکن خدا کی طرف سے ایک اینڈ ہے جو خدا کا اینڈ ہے. خدا کی طرف سے وہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی پیشگی برگزیدگی جو ہے وہ پری ڈیسٹینیشن یا پری آرڈینیشن ہو چکا ہے, لیکن ہم وقت میں زمان و مقام میں اس کو حاصل کرتے ہیں, اس نجات کو جو پہلے سے ہی خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے. سو نجات, اس کو آپ ہمیشہ کی زندگی کا نام دیں, نجات کا نام دیں, چنے جانے کا نام دیں, بلائے جانے کا نام دیں, آسمان کی بادشاہی میں داخلے کا نام دیں. یہ سب چیزیں جو فزیکل لائف آفٹر لائف ہے, فزیکل لائف کے بعد جو ہے, وہ سب کچھ خدا خاص فضل کے تحت ہماری زندگیوں میں کرتا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کچھ ریزرویشن اگر لوگوں کو ہوں تو آپ سوال ہم سے کر سکتے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ کہ پیش کی برگزیدگی کا آپ نے کہا ہے, کس طرح خدا کا خاص فضل؟ جو چیز آپ کو فضل سے حاصل ہوتی ہے اس میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے. تو پیشگی برگزیدگی بائبل مقدس میں
اسپیشلی خطوط میں اس کے لیے آئی تھنک 20 کے قریب ریفرنسز، 20 کے قریب. صحیح. اور امال کی کتاب میں لکھا ہے جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر تھے وہ سب ایمان لے آئے. پیشگی برگزیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنا پارٹ نہیں کرنا. پیشگی برگزیدگی کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے حصے کا کام پہلے کیا ہے. خدا پرو ایکٹ کرتا ہے. اس نے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہاں تک بائبل میں لکھا ہے کہ ازل میں چن لیے گئے، دنیا کی پیدائش سے پیشتر چن لیے گئے. تو خدا نے ہمیں ordained کر دیا کہ ہم نجات حاصل کریں، لیکن یہ قسمت اور تقدیر والا میٹر نہیں ہے. تو جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر تھے وہ سب ایمان لے آئے. اور کلام میں لکھا افسیوں کے خط میں اس نے ہمیں پہلے سے مقرر کیا. پھر رومیو کے خط میں لکھا جن کو پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، جن کو بلایا ان کو نجات بھی دی. تو پیشگی برگزیدگی خدا کا فضل، خاص فضل کیسی ہو سکتا ہے کہ جب میں تھا ہی نہیں، میں تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میری پیدائش سے پہلے، میرے ہونے سے پہلے، دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے خدا نے مجھے پہلے سے نجات کے لیے، مسیح کا ہو جانے کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے لیے مجھے مقرر کر دیا. میری تو اس میں کوئی انوالومنٹ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے پیشگی برگزیدگی جو ہے وہ پیورلی خدا کی طرف سے ہے، اور کوئی ہیومن ایفرٹ اس میں شامل نہیں ہے. خدا نے ہمیں ہمارے کسی کام کی وجہ سے نہیں، خدا اگر ہمارے ایکشن کے ریئیکشن کے طور پر کرے، یعنی وہ ویٹ کر رہا تھا کہ آدم گناہ کرے اور پھر میں گناہ کی معافی کا انتظام کروں یا کفارے کا انتظام کروں، اٹ مینس کہ خدا ڈکٹیٹ ہو رہا ہے اور خدا کے اپنے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. اس پر حالات اثر انداز ہو رہے ہیں. امپیسیبلٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی خدا کی. تو خدا جو ہے وہ امپیسیبل گاڈ ہے. خدا نے اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنے فضل سے نجات کے لیے کچھ لوگوں کو پہلے سے مقرر کر دیا، اور جن کو پہلے سے مقرر کیا اس وقت مقرر کیا جب وہ زمان و مقام میں ابھی ان کا وجود ہی نہیں تھا، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن خدا تو تھا. تو خدا نے اپنی رحمت اور شفقت سے، اس لیے پیشگی برگزیدگی میں نے کہا کہ یہ خدا کا خاص فضل ہے، اور یہ ہماری پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے. لیکن خاص فضل کا اور پہلے سے چنے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پارٹ کو اگنور کرنا ہے. یہ صرف خدا کی طرف سے ہو چکا ہے. اور ہم اپنے وقت میں جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنا حق ہم توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تاکہ خدا کی جو پیشگی برگزیدگی ہے وہ ہماری توبہ اور ہمارے ایمان لانے سے ثابت ہو جائے کہ خدا نے طرفداری نہیں کی. اور میں یہی بات کرنا چاہ رہا، آپ نے وہ لاسٹ کلاس میں وہ کر دیا کہ توبہ اور یہ کہ ہماری طرفداری، 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کوئی اس لحاظ سے خاص نہیں ہے کہ مطلب ہم بغیر توبہ کے اور ہماری طرفداری کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. خدا کی طرفداری نہیں. تو یہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جو میں نے پہلے سوال کس میں کہا تھا کہ کوئی ریزرویشن ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، پاس صاحب نے وہ بات کر دی کہ طرفداری نہیں ہے اور توبہ بہت ضروری ہے. تو ان معنوں میں ہے، ان چیزوں کو یاد رکھیے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ خاص فضل محدود لوگوں پر جبکہ عام فضل سب پر، ایسا کیوں؟ جی، جو پہلے جو آپ نے بات کو ریپیٹ بھی کیا، ہائی لائٹ کیا ہے، وہ اس کویسچن میں اور وضاحت کے ساتھ آلریڈی کور ہو جائے گی. خاص فضل محدود لوگوں کے لیے وہ راستہ سکڑا ہے جس پر چلنے والے چل کر زندگی پائیں گے، اور وہ بڑا کشادہ ہے جو موت کی طرف جا رہا ہے. تو جب ہم خدا کے خاص فضل کو اور پیشگی برگزیدگی کو، نجات یافتہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کلام کی روح کے مطابق وہ بہت تھوڑے سے ہیں. تو اگر وہی بچیں گے جن کو خدا نے پہلے سے مقرر کیا ہے، تو پھر نجات کا پیغام خدا پوری دنیا تک کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ اور دوسری بات، اگر انہوں نے بچنا ہے تو پھر خاص فضل تھوڑے سے لوگوں کے لیے اور عام فضل ہر کسی کے لیے، ایسا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے جو خاص فضل ہے، یہ میں پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کر رہا تھا کہ خاص فضل جو ہے، جو عام فضل ہے، یہ ہر بیسک حقوق کی طرح ہے، بیسک حق کی طرح ہے. جیسے کسی ملک میں پیدا ہوگا تو اس کو ساری چیزیں ملیں گی. تو جو بطور بشر دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اس کو خدا عام فضل سے فیض یاب کرتا ہے. لیکن عام فضل حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نجات بھی پائے گا. نجات اسپیشل گریس سے ہے، وہ خاص فضل سے ہے. تو عام فضل سیڑھی کا کام تو کرتا ہے. بھئی اگر خدا تحمل کر کے ہمیں موقع دے گا تو ہی ہم توبہ کر کے اور نجات حاصل کر کے کریں گے، اور اسپیشل گریس کے تھرو نجات پائیں گے.
تو اگر خدا ایک دم ختم کر دے تو اسپیشل گریس کی حاصل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو خدا یہ سیڑھی کا کام ضرور کرتا ہے عام فضل، لیکن خاص فضل کے بغیر نجات نہیں ہے. تو آپ کا جو کویشچن ہے کہ یہ تھوڑے لوگوں کے لیے ہے خاص فضل اور عام فضل، جیسا کہ اس کا نام ہے کامن گریس فار ایوری ون، تو ایسا کیوں ہے؟ خاص فضل میں جو فضل ہم تک پہنچا ہے وہ یسوع مسیح کی معرفت پہنچا ہے. بردر جی، جب ہم اپنی نجات کی بات کرتے ہیں تو اٹس امیزنگ تھنگ. ہماری جو نجات ہے وہ کسی کہانیوں پر مبنی نہیں ہے. ہمارے پاس جو نجات کا تصور ہے وہ بیس لیس چیزوں پر نہیں ہے. ہم پانے والوں کے لیے نجات مفت ہے، پر جس نے ہمیں نجات دی ہے، جس نے نجات کو ارن کیا ہے، اس نے پوری قیمت اور پوری کاسٹ پے کی ہے، اور اس کو ہمیں نجات دینے کے لیے خود کو صلیب کے اوپر قربان کرنا پڑا. تو کرائسٹ ہمارے لیے نجات کی بنیاد بنا. تو اگر ہم مسیح یسوع کے بغیر گناہ کی حالت میں، بدی کی حالت میں کسی طرح خدا کے تخت کے پاس پہنچ بھی جائیں، پہلی بات ہے ممکن نہیں ہے، پہنچ بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ جو خدا ہمیں مسیح کے بغیر دے گا نا گناہ کی حالت میں، دیٹ از ڈیتھ پینالٹی، ڈیتھ پنشمنٹ. یہ ہمیں خدا دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. اس لیے درمیانی کی ضرورت پڑی. اس درمیانی نے خدا سے فضل کو، معافی کو، نجات کو ارن کر کے اپنے خون کی قیمت سے، اس کے عدل کے تقاضوں کو پورا کر کے مفت میں ہم تک پہنچایا ہے. سو ہمارے لیے مفت ہے جو ریسیو کرتے ہیں، لیکن جس نے مہیا کی ہے اس کو اپنی جان کی پوری قیمت دے کر اسے ہمارے لیے نجات کر. مجھے ڈیڈرک بون ہوفر کے کوٹ یاد آ رہا ہے. میرے پاس ایک آرٹیکل ہے، میں اس کو پڑھ رہا تھا، اسی حوالے سے میں پڑھ دیتا ہوں. تو وہ یہ کہ چیپ گریس از دا ڈیڈلی اینمی آف آور چرچ، وی آر فائٹنگ ٹوڈے فار کاسٹلی گریس. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت پہلے ایک جرمن فلاسفر تھیولوجین گزرے ہیں اور وہ شہید ہیں. انہوں نے ہٹلر کے خلاف بھی ان کے اوپر کیسز تھے. ان کو جو کرنا چاہ رہا تھا ہٹلر وہ نہیں چاہتے تھے اس میں اتنے لوگوں کا قتل عام ہو جائے. تو ان کی بڑی خوبصورت ہسٹری ہے، ان کی بکس بھی ہیں، ان کے بارے میں مووی بھی ہے، تو ضرور دیکھیں اس کو. اور یہ کہ اس ماڈل کو بھی اپنایا جا رہا ہے آج، اس کو بہت پریکٹیکل سمجھا جاتا ہے ان کی تھیولوجی کو. اور جو ہماری ایشین جو چرچز ہیں ان کو اس ان کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے. اب مزید کچھ کہنا چاہیے؟ جی تھوڑا سا. خاص فضل محدود لوگوں کو کیوں حاصل ہے اور عام فضل ہر کسی کو؟ کیونکہ خاص فضل جس چینل سے ہم تک پہنچا ہے اس کا نام ہے یسوع مسیح. اگر تو کرائسٹ کو قبول نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو یوحنا کیا کہتا؟ اس میں ہم نے پایا فضل پر فضل. تو جو فضل کا چینل ہے وہ کرائسٹ ہے. اگر کسی کا فیتھ کرائسٹ پر درست نہیں ہے، کوئی صرف اس کو نبی سمجھتا ہے یا رسول سمجھتا ہے یا اس کو معجزے کرنے والا سمجھتا ہے، اچھا استاد سمجھتا ہے. ہمارے کرسچن میں بات کر رہا ہوں، ہمارے کرسچن کئی ایسے فرقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرائسٹ جو ہے وہ صرف ایک اچھا استاد تھا، اس کی تعلیم اچھی تھی. تو جب تک ہم اگر صرف اچھی تعلیم تھی، صرف اچھا انسان تھا، صرف اچھا نبی تھا، جسٹ ہیومن تھا، تو وہ فضل کا چینل ہو ہی نہیں سکتا. تو فضل ہم تک پہنچانے کے لیے اس کا ڈیوائن ہونا بہت ضروری تھا. تو یسوع مسیح پر درست ایمان چونکہ شرط ہے، تو میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا. جی پلیز. افسیوں پہلا باب 6 آیت پڑھیں گے. اس طرح سے لکھا ہے، تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. تو یعنی یہ جو فضل ہے یہ یسوع مسیح میں ہے، اور اگر کرائسٹ پر کوئی درست ایمان نہیں رکھے گا تو وہ کیسے حاصل کرے گا؟ تو لوگ آپ دیکھ رہے دنیا کرائسٹ پر اگر کوئی ایمان رکھتا بھی ہے تو وہ اس کا ایمان درست نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے، لیکن خدا کے ہاں جو حق اور سچ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو بطور سن آف گاڈ، یسوع مسیح کو بطور ڈیوائن پرسن جو ہماری نجات کی خاطر بشر بنا، جب تک ہم اس کو اس طرح سے نہیں مانیں گے تو وہ فضل کا دریا، اس کے کفارہ کے پیچھے جو چیزیں حقیقتیں چھپے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کے کروسیفکشن کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یاد رکھیے گا حضرت پطرس سے بڑے نہیں ہو سکتے ہم لوگ. اور جب آپ کو حضرت متی کی انجیل میں اور دوسری انجیل میں بھی ہے کہ وہ حضرت جناب مسیح کو کہتے ہیں کہ تو کرائسٹ ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد جو جناب مسیح ان کو بتانے لگتے ہیں کہ بھائی میرا مرنا بڑا ضروری ہے، میں جو فقی فریسی ان کے حوالے کیا جاؤں گا سردار کاہنوں کے، اور میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، اور پھر میں کروسیفائی ہوں گا. مطلب کروسیفائی تو شاید نہیں ہوا استعمال، موت کے مطلب ان کو موت کی سزا دی جائے گی، وہ قتل کیے جائیں گے. تو حضرت پطرس بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو وہ جتنے لوگ جو مسیح خداوند کو انجیل مقدس کے مطابق قبول کرنا نہیں چاہتے ان کے لیے جناب مسیح کا ایک وہ ہے کہ اے شیطان دور ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, گاسپل میں لکھا ہوا ہے, پاسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, انہوں نے ذرا اچھی تمیز کے دائرے میں کی ہے, میں نے ایسے کہہ دیے. تو برا منانے والی بات نہیں, کیونکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری باتوں کا برا منانا نہیں ہے, بلکہ وہ جو انجیل میں لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ کہ آپ کی جان بچائی جائے. حضرت پطرس کی بھی جان بچانا ضروری تھا, اس لیے انہیں دھتکارا گیا, لیکن جب وہ ان چیزوں کو سمجھ گئے تو ان کو پاس بلایا گیا اور پھر انہیں بھیڑیں چرانے کا موقع بھی فراہم کیا گیا, اور 3 مرتبہ سوال بھی پوچھے گئے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ خطوط میں فضل کے روح کا ذکر آیا ہے, یہ عام فضل کے بارے میں ہے یا خاص فضل کے بارے میں؟ جی, خطوط میں فضل کے روح کا ذکر آیا ہے. تو پہلے تو دیکھیں یہ جو جب ہم یہ ٹرمز دیکھتے ہیں, ایسی فریزز دیکھتے ہیں, فضل کا روح, تو فضل جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملنے والا ایک گفٹ ہے. تو فضل کے روح کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آج یہ 11 لوگ ٹیم اسپرٹ میں کھیلے ہیں. اب وہاں پر ایک اسپرٹ کا لفظ ہم نے یوز کیا ہے, لیکن کوئی وہ شخصیت والی اسپرٹ نہیں ہوتی, وہ ایسی کوئی ایسی فریز ہے. یہ ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ لب لباب, اصل چیز, ساتھ نچوڑ, نتیجہ. تو فضل کے روح کو یہ بے عزت کیا, یہ بھی ہم نے لفظ پڑھا, اور خطوط میں فضل کے روح کا بھی اور بھی ذکر آیا. اس کے لیے یہ بھی ہے فضل کے روح کے لیے کہ یہ فضل روح القدس کی طرف سے بھی ہوتا ہے, باپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, بیٹے کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فضل کے روح کا ذکر خطوط میں جہاں کہیں آیا ہے, ہم فضل کا روح ہے کیا یہ ہم آج بات نہیں کر رہے کہ فضل کے روح کو جس کا ذکر خطوط میں آیا ہے وہ کیا اسپیشل گریس ہے یا کامن گریس ہے. تو دیٹ از اسپیشل گریس. اور کلام میں لکھا ہے خدا ہر طرح کا فضل کثرت سے تم پر نازل کرے. تو اس کا مطلب ہے فضل کی اقسام ہے. تو بائبل میں ان کے نام نہیں ہیں, یہ تھیالوجین نے یہ ٹرمز بنائی ہیں, لیکن ان کی بنیاد جو ہے وہ بائبل مقدس ہے. تو خطوط میں فضل کے روح کا جو ذکر ہے وہ اسپیشل گریس, خاص فضل, شخصیت نہیں, علیحدہ چوتھی شخصیت نہیں, کوئی چوتھا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اشارہ آ گیا, ہمارے دوست جو ہیں تھوڑے سے دشمنی بھی کرتے ہیں, ہم اشارہ کر دیتے ہیں. اس بات کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.